گو کر. السلام علیکم. سب سے پہلے سب کو 14 اگست مبارک. اور میرا نام عماد ندیم ہے اور عبیر خان نے ایک بہت اچھا ٹاپک کور کیا اور راز سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. تو میرا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور تھوڑا کمپیوٹر ویژن سے ریلیٹڈ ہے. کمپیوٹر ویژن ان سپلائی چین اینڈ مارکیٹنگ. تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ. میں نے بیچلرس کمپیوٹر سائنس کی فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے, اور جو میرے کور سبجیکٹس تھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اسی میں پیشن تھا. تو سب سے پہلے جو جاب کی وہ ایز این آٹو کینوس میں کام کیا, جو کہ آٹوموٹیو اے آئی کی کمپنی ہے. اور بیسکلی دنیا میں تھوڑی سی ڈیٹیلس میں بتاؤں اس سے ریلیٹڈ. اب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیلف ڈرائیونگ کارز ہوتی ہیں, اب ان کو آپ ریئل انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کرو گے تو بہت ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں, لاس کے ایشو ہوتے ہیں, آپ کو ایکسیس نہیں ملتی پبلک روڈس کی سیلف ڈرائیونگ کارز کو. تو بیسکلی ہمارا جو ٹاسک تھا اس میں یہ تھا کہ کسی طرح دنیا کو آپ سافٹ ویئر میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہو, کسی طرح اے آئی کے تھرو دنیا کو اسکین کر کے ایک سافٹ ویئر میں ریپلیکیٹ کر دو, تاکہ جو سیلف ڈرائیونگ اسٹارٹ اپ, سیلف ڈرائیونگ کی جو کمپنیز بڑی بڑی جو دنیا کی آٹوموٹیو کمپنیز ہیں, وہ اپنی سیلف ڈرائیونگ سافٹ ویئر بجائے ریئل انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کریں, وہ اس کلونڈ انوائرمنٹ میں جو کلوز ٹو ریالٹی ہے اس میں ٹیسٹ کریں. سو دس از اے نیو وے جس سے ٹیسٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے میں نے ادھر ایز این اے آئی انجینئر کام کیا. اس کے بعد Comet.ml ایک ایم ایل اسٹارٹ اپ ہے نیو یارک میں, جو بیسکلی ہم اے آئی انجینئرز ہیں, ایم ایل پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, کون سا ماڈل ٹرین ہو رہا ہے, کبھی ایک ماڈل ٹرین ہو رہا ہے, کبھی وہ ہو رہا ہے, کبھی فیچر انجینئرنگ کی. تو اکثر ہم سے جو ہمارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں گم ہو جاتے ہیں کہ کس میں کیا ایکوریسی آئی تھی, کس میں کیا. تو بیسکلی Comet.ml ایک ٹول پہ کام کر رہا ہے جو کہ آپ اپنے پرانے سارے ایکسپیریمنٹس جو ہیں ان کو لاک کر سکتے ہو اور آن لائن ایپلیکیشن کے تھرو دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد I resigned and then I founded my own startup Vision RT, جو کہ بیسکلی ایک کمپیوٹر ویژن اسٹارٹ اپ ہے اور کمپیوٹر ویژن کی ڈومین میں کام کر رہا ہے. کافی لوگ ادھر نان اے آئی بھی ہیں, تو میں کوشش کروں کمپیوٹر ویژن پہ بھی ایکسپلین کروں. سب سے پہلے اے آئی کے بارے میں ایک NUNG جو کہ اے آئی ریسرچر ہیں بہت بڑے, ون آف پائنیئرز آف اے آئی, ان کا ایک کوٹ ہے کہ جسٹ ایز الیکٹریسٹی ٹرانسفارم almost everything 100 years ago. Today, I actually have a hard time thinking of an industry that I don't think AI will transform in the next several years. تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پری الیکٹریسٹی کے ٹائم پہ چلے جائیں تو آپ کو مطلب اٹ وڈ سیم کہ ہر چیز ایوری تھنگ وڈ ریکوائر الیکٹریسٹی, اور یہ ایک نیڈ بن جائے گی. مطلب یہ کبھی سوچا نہیں تھا. تو سمپلی سملر اے آئی کے ساتھ ہے کہ ابھی مطلب ہم سوچ رہے ہیں کہ مے بی اٹ از ناٹ سم تھنگ بگ, لیکن ہمیں اس میں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے, مطلب آپ کوئی ایسی انڈسٹری سوچ نہیں سکتے کہ جو اے آئی امپیکٹ جس کو نہیں کرتی. سو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. سوری عماد, آپ کی آواز تھوڑی سی لائک ڈراپ ہو کے آ رہی, اگر آپ مائک پلیز قریب کر لیں. ڈراپ ہو کے آ رہی, اب کلیئر؟ میں تھوڑا اونچا بول دیتا ہوں. جی آپ تھوڑا سا اونچا بول دیجیے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم کمپیوٹر ویژن کی سائڈ پہ آتے ہیں کہ واٹ از کمپیوٹر ویژن. تو کافی نان اے آئی کے بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ کہ بیسکلی یہ ایک فیلڈ آف اے آئی ہے, اور جس طرح ہم ایز اے ہیومن انوائرمنٹ کو پرسیو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, یہ موبائل ہے, یہ چیز ہے, تو اسی طرح جو کمپیوٹرس کو پاور دینا کہ وہ انوائرمنٹ کو پرسیو کر سکیں اور انوائرمنٹ کو سمجھ سکیں, دیٹ از بیسکلی کمپیوٹر ویژن یوزنگ امیجز, ویڈیوز اور ویژول ڈیٹا. بیسکلی ویژول انٹیلیجنس پرووائڈ کرنا کمپیوٹرس کو. تو اگر آپ یہ پکچر دیکھیں, اس میں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اگر ایک سیلف ڈرائیونگ کار ہوگی تو ہاؤ وڈ اٹ پرسیو دا انوائرمنٹ. سی پرسن ہے, ٹھیک ہے, یہ کار ہے, یہ ہینڈ بیگ ہے, یہ ٹریفک لائٹس ہے, تو اس کے اکارڈنگلی وہ پھر آپ پروگرام کر سکتے ہو کہ کیا ایکشن ہونے چاہیے. سو دس از بیسکلی کمپیوٹر ویژن. سب سے پہلے آؤٹ لائن کی طرف آتے ہیں. آؤٹ لائن جو ہے شروع میں تھوڑا ہم ایکسپلین کریں گے انڈسٹری 4.0 کو, پھر اس کے بعد تھوڑی انٹرسٹنگ چیزیں آئیں گی. ویژول انسپیکشن اے آئی جو ایک کیس اسٹڈی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسے دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز مینوفیکچرنگ میں پروڈکٹ جو انسپیکشن ہے وہ کیسے اے آئی کے تھرو, کمپیوٹر ویژن کے تھرو ہو رہی ہے. پھر میں امیزون کی ویژول بن انسپیکشن کیس اسٹڈی شیئر کروں گا کہ کیسے امیزون جو ہے
جو بیسکلی اپنے پروڈکٹس کو کیسے رکھتا ہے اور کیا ان کا پروسیجر ہے اور اے آئی کا کیسے یوز کرتا ہوں. پھر اگلا ایک اور یوز کیس ہے مینوفیکچرنگ میں ہی ایکشن ریکگنیشن کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں ایک نیا یوز کیس جو ہے ڈسکور ہوا ہے اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, بڑی کمپنیز اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. پھر میں تھوڑی بات کروں گا آٹونومس ٹرک سے بھی کہ بڑی کمپنیز جو ہیں آٹونومس ٹرکس کی طرف پہنچے ہیں اور تھوڑا اس کو ایکسپلین کروں گا, کیس اسٹڈی بھی ہے اس لیے. اور سیکنڈ لاسٹ ریٹیل اے آئی. ریٹیل جو ہے آف لائن ریٹیل جو بیسکلی ہے وہ اے آئی کو کیسے یوز کر رہی ہے, اور انٹرسٹنگلی یہ پاکستان میں بھی اے آئی ڈپلوائے ہوئی ہے. مطلب ہم سوچتے ہیں نا کہ اے آئی جو ہے پاکستان میں نہیں ہوگی, تو یہ بھی یوز کیس ڈسکس کروں گا اس میں, کیس اسٹڈی. اور اینڈ میں تھوڑا سا لاسٹ مائل ڈلیوری سے ریلیٹڈ میں چیز ایکسپلین کروں گا. سب سے پہلے انڈسٹری 4.0 کی بات ہو رہی ہے. دس از ون آف کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے انڈسٹری 4.0 انڈسٹری 4.0. تو دس از سم تھنگ کہ جو شروع میں میس پروڈکشن آئی, اسمبلی لائن آئی, الیکٹریسٹی آئی, تو میس لیول پہ کارس پروڈیوس ہو رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد آٹومیشن آئی, اور اب جو ہے انڈسٹری 4.0 بیسکلی اب دنیا میں نئی ٹیکنالوجیکل ریولیوشن آ رہی ہے. اسمارٹ فیکٹریز کا کنسیپٹ آ رہا ہے, کنیکٹڈ مشینز, انٹیلیجنس, روبوٹس, اور بزنسز چینج ہو رہے ہیں, بالکل ٹرانسفارم ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ کورونا اور کووڈ کے بعد بھی ہیومنس جو ہیں ان کی انٹریکشن کا ایشو ہے, تو کنٹینیوسلی آٹومیشن اور اس طرف دنیا جو ہے ٹرانسفارم کر رہی ہے. تو اس پہ بھی آگے کی اسٹڈیز اور جو سارے یوز کیسز ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہوں گے. سب سے پہلا یوز کیس ہے ویژول انسپیکشن اے آئی. وٹ از ویژول انسپیکشن اے آئی؟ تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ کمپنیز بہت بڑی بڑی مینوفیکچر میس لیول پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اور پروڈکٹس ڈفرنٹ ٹائپ آف پروڈکٹس, موبائل فونس اور اینی پروڈکٹ جو میس لیول پہ مینوفیکچر ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ الاٹ آف ٹائم دے آر ڈیفیکٹو ہوتے ہیں وہ پیس, اور وہ مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں, مارکیٹ میں پہنچتے ہیں, پھر وہ ریٹرن ہوتے ہیں, تو تب کاسٹ انکر ہوتی ہے, بیڈ ایکسپیرئنس اور پورا سب. تو بیسٹ یہ ہے کہ کسی طرح آپ نارملی ابھی یہ ہو رہا ہے کہ مینولی انسپیکشن ہو رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, تو اس کو وہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں, جو کہ بہت ایک باٹل نیک ہے بیسکلی, اور وہ پروڈکشن کو سلو کر دیتا ہے. اور ہیومن آئی ہے, ہیومن مسٹیکس کر سکتا ہے. تو ایک وہ بھی ہے کہ ویژول انسپیکشن آف پروڈکٹس ان مینوفیکچرنگ. سو اب ایک میں کیس اسٹڈی ایکسپلین کروں گا کہ ایف آئی ایس موبائل. ایف آئی ایس موبائل جو ہے وہ ایک سبسڈری ہے فاکس کون کی. فاکس کون جو ہے دنیا کا ون آف دا بگیسٹ موبائل مینوفیکچررز, جو ایپل کے بھی جو فونس ہیں وہ بھی وہ مینوفیکچرنگ کرتا ہے. تو اس میں ایف آئی ایس موبائل جو ہے وہ ویژول انسپیکشن اے آئی کا یوز کر رہے ہیں, پاورڈ بائی گوگل کلاؤڈ. گوگل بھی اس پہ کافی کام کر رہا ہے ویژول انسپیکشن ان مینوفیکچرنگ. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں. اگر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہو کہ ایک موبائل مینوفیکچرنگ ہے بیسکلی یہ. اب ہو یہ رہا ہے کہ موبائلز آ رہے ہیں, اب جیسی موبائلز آ رہے ہیں ان کی کمپیوٹر ویژن کے تھرو ڈیٹیکٹ ہوا, پھر اس کے بعد ڈیفیکٹ ڈیٹیکشن ہو کہ ایگزیکٹ کیا ہے, جیسے مسنگ رجسٹر, مسنگ کیپیسٹر. اور بجائے اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہیومنس جو ہے وہ دیکھیں گے اوکے پی سی بی بورڈ جو ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, اچھا یہ ڈیفیکٹ ہے تو اس کو ڈسکارڈ کریں گے. لیکن اس چیز کو آٹومیٹ کر دیا گیا ہے, جو ہے بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں چائنا میں خاص طور پہ, وہ اب آٹومیشن کمپیوٹر ویژن الگورتھم ایگزیکٹ. اگر آپ اس پرابلم کو دیکھیں تو یہ آبجیکٹ ڈیٹیکشن پرابلم ہے کہ اب پہلے آپ نے آبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا, کوئی آبجیکٹ مسنگ ہے. جیسے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رجسٹر R72 مسنگ ہے, کیپیسٹر C72 مسنگ ہے. تو اس میں کمنٹس بھی ہیں ایف آئی ایس موبائل کے جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو میس لیول میں اپنی جو مینوفیکچرنگ آپریشنز ہیں اس کو فردر جو ہے ہم اس کو لانچ کریں گے اس ٹیکنالوجی کو. بلکہ یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے, دس از ون آف ایگزامپل. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے ڈیفیکٹ ڈیٹیکشن کی, یہ ملٹیپل انڈسٹریز میں ہے. آپ ڈینسو جو بیسکلی آٹو پارٹس بناتی ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ میس لیول پہ کمپیوٹر ویژن الگورتھمس لگا رہے ہیں کہ کیسے جو پروڈکٹس آپ کے مینوفیکچر ہو رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف, جیسے کہ کار پارٹس ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپ آف پروڈکٹس ہیں, ان میں ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں, جیسے کریک ہے یا کلر فیڈ ہوا ہوا ہے یا ڈفرینٹ ٹائپ آف مسنگ اس میں کوئی پارٹ ہے. تو کار کے پارٹس میں بھی ڈیفیکٹ ڈیٹیکشن ہو رہی ہے, اور یہ ملٹیپل انڈسٹریز. آٹو موبائل اسمبلی میں کافی کام ہو رہا ہے کہ ویلڈ, جو گاڑیوں کے ویلڈ ہوتے ہیں, کیا وہ ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے. تو یہ دنیا میں چیزیں ان پروڈکشن, دس از ناٹ سم تھنگ کہ سائنس فکشن اور وغیرہ, دس از ان پروڈکشن.
تو یہ ہو گیا. اور اس میں جو کمپنیز جو بیسکلی کام کر رہی ہیں، اسپاٹیکس کام کر رہا ہے، ویژن آر ڈی جو کہ میری کمپنی ہے، ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اور لینڈنگ اے آئی جو ہے ایک بہت جو این یو این جی جو ٹاپ ریسرچر ہیں وہ بیسکلی اس پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ٹولس بنائے ہوئے ہیں اور یہ میس لیول پہ لینڈنگ اے آئی کام کر رہی ہے اس پہ. اور صرف لینڈنگ اے آئی نہیں، گوگل خود اس پہ کام کر رہا ہے. گوگل کلاؤڈ نے اپنے ایک اے پی آئیز بنائی ہوئی ہیں اور ڈفرینٹ ٹولس بنائے ہوئے ہیں جس کے تھرو آپ ٹرین کر سکتے ہو ماڈلس کو. اور کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ ایسا اب اس میں ایک نئی اپروچ کی آج کل دنیا میں آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا سینٹرک اے آئی. اور مینوفیکچرنگ میں مطلب اب شروع میں تو ظاہر سی بات ہے ایکوریسی اس لیول کی نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ ڈیٹا آتا جاتا ہے. آپ ڈیٹا سے اپنے اے آئی ماڈلس کو دوبارہ ٹرین کرتے رہتے ہو ڈیفیکٹس پہ، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہیومنس کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں. تو دس از بیسکلی جو اپروچ دنیا میں ہو رہی ہے. پھر اگلا جو یوز کیس ہے وہ امیزون کا ہے. امیزون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ امیزون جو ہے وہ بیسکلی آپ کی جو بنس ہیں کافی جس میں پروڈکٹس رکھے جاتے ہیں، جیسے ابھی خان نے بھی ایکسپلین کیا کہ کیسے وہ پروڈکٹس رکھتے ہیں، تھوڑا بہت انہوں نے بتایا. لیکن جو امیزون طرف وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. امیزون کا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کس بن میں کیا رکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بنس میں رکھیں گے میسو لیول کے ان کے پروڈکٹس ہیں، ان کو پھر انہوں نے پروڈکٹس رکھیں گے، ان پروڈکٹس کو نکالنا بھی ہے ایٹ اے ٹائم آف پیکنگ. تو وہ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں اور انوینٹری کو کاؤنٹ بھی کرنا ہے. تو امیزون بیسکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے. کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی کو وہ کس طرح یوز کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ کمپیوٹر ویژن کے تھرو کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہر بن میں کتنے پروڈکٹس ہیں. اور ان کا اپنے جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ جو پروڈکٹس ہیں سملر پروڈکٹس جو پروڈکٹس ہیں وہ قریب قریب نہیں رکھتے. لیٹ سے اگر موبائل فون ہے تو وہ ایک ہی بن میں نہیں رکھیں گے، یہ رینڈم رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں دیٹ از مور آپٹیمل. تو اس کے بعد یہ کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ہر بن میں کتنی کاؤنٹ ہے، کتنے پروڈکٹس ہیں، اور ان کو یہ لائٹ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو اس سے وہ اگر کوئی بن فل ہے تو وہ اس پہ لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو پرسن ایسوسیٹ ہے جو پروڈکٹ رکھنے لگے اس کے اندر وہ اس کے اندر پلیس بالکل نہ کرے. اور ایک اور بھی اس میں چیز ہے کہ اکثر پروڈکٹس ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم آف بن سے جب انہوں نے نکالنے ہوتے ہیں اور پیک کرنا ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سملر پروڈکٹس ہوتے ہیں. ایگزامپل لیٹس سے 2 بلیک پروڈکٹس ہیں ڈفرنٹ ٹائپ کے ہیں، تو ایسوسیٹ جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یار کون سا پروڈکٹ، اور غلطی سے دوسرا پروڈکٹ پیک کر دے جو کہ کوئی اور پروڈکٹ ہو. تو کمپیوٹر ویژن کے تھرو وہ سملر پروڈکٹ جو سملر لکنگ پروڈکٹس ہیں ان کو ایک ساتھ رکھنے نہیں دیتے، وہ لائٹ شو کر دیتے ہیں کہ سملر پروڈکٹ ساتھ نہیں آئیں گے. تو یہ بھی ایک ہے. اور اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے مینوئل انوینٹری کاؤنٹنگ کی، جیسے عموماً ونس اے ایئر مینوئل انوینٹری کاؤنٹنگ ہوتی ہے. میچ ہوتا ہے کہ کون سی جو انوینٹری ہے ریئل میں مطلب ابھی پروڈکٹس اس کے اندر کتنے ہیں، ٹوٹل انوینٹری کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو امیزون یہ نہیں کرتا، وہ ہر بار آٹومیٹکلی کاؤنٹ کرتا جاتا ہے. اب ایک اور بہت انٹرسٹنگ یوز کیس ہے ایکشن ریکگنیشن. مطلب اس میں تو ایک ڈینسو جو $46 بلین جاپنیز آٹو ٹیئر مینوفیکچر ہے، اس نے یہ ٹیکنالوجی ڈپلوائے کی ہوئی ہے. ون آف ہے جس نے ٹیکنالوجی ڈپلوائے کی ہوئی ہے. اب جو ڈینسو ہے جو آپ کی گاڑی کے ہر پارٹ عموماً ہر جو سیکنڈ کار ہے جو روڈ پہ ہے اس میں ڈینسو کے پروڈکٹس کار پارٹس ہوتے ہیں. تو بیسکلی چیلنج کیا ہے اس میں کہ کسی طرح ڈینسو نے سوچا کہ کس طرح آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو انسان جو کام کر رہے ہیں مینوئل اسمبلی لائن میں ان کو ریپلیس کر دو روبوٹ سے چیز آپٹیمائز ہوگی، لیکن کوئی مڈل وے کچھ ایسا طریقہ کہ انسانوں کو تھوڑا آپٹیمائز کیا جا سکے. تو اس میں پھر بات آتی ہے، چیلنج یہ تھا کہ کسی طرح مینوفیکچرنگ پروڈکشن جو مینوئل ہے اس کو آپٹیمائز کیا جا سکے اور جو ورک فورس ہے وہ گریٹر ویلیو کیسے دے سکے. مطلب روبوٹس نہیں، انسان ہی کسی طرح ویلیو سے بڑھائی جا سکے، ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کی جا سکے، ان کو ایفیشینٹ بنایا جا سکے، اور جو کوالٹی آف پروڈکٹس ہے ان دا اینڈ وہ بھی انکریز ہو. اور ظاہر سی بات ہے امپلائی ٹریننگ بھی ہے، کسی طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس چیز پہ جو سولوشن ایک کمپنی ہے اس نے پروپوز کیا جو کہ ہے ایکشن ریکگنیشن ٹیکنالوجی. اب یہ کیا ہے؟ اب بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو مینوئل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، مینوئل اسمبلی ہو رہی ہے، اسی کے ٹاپ پہ جدھر ہو رہی ہے اس پہ کیمرا لگا ہوتا ہے جس میں کمپیوٹر ویژن الگورتھمس چلے ہوئے ڈپلوائے ہوئے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر بندہ جو ہر کام کر رہا ہے اس کو مانیٹر کر کے
ایک اسٹیٹس اس کے دکھا رہے ہیں, ایک ڈیش بورڈ ہے پراپر جو بتاتا ہے کہ ہر بندہ کون سا ایکشن پرفارم کر رہا ہے. ایگزامپل, وہ اسکرین ٹائٹ کر رہا ہے, وہ پروڈکٹ کو اٹھا کے رکھ رہا ہے, وہ چیزیں جوڑ رہا ہے. تو ایک ایک ایکشن جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہے اور لاگ ہو رہا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ کے پاس ریئل ٹائم اور کنٹینیوس آپ کو انالیٹکس آتے ہیں ان مینوئل ٹاسک سے, تو جو آپ کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ باٹل نیکس ایلیمنیٹ کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی باٹل نیک تھی کسی ایریا میں کوئی ایشو تھا, کوئی ٹریننگ کا ایشو تھا, کوئی بندہ بیمار تھا, تو باٹل نیکس جو ہیں جو بیسکلی ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور میئر کیا جا رہا ہے ہر بندے کو. اور اس میں صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ جو پورا ایک پارٹ مینوفیکچر ہوتا ہے اور ایک ایک چیز اس کی جڑتی ہے, لیٹس سے سسٹم اس میں نظر آ رہا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ مینوفیکچر ہو رہا ہے, تو ایک ایک جو اس کی مینوفیکچرنگ کی لائف ایک سائیکل ہے بیسکلی وہ میئر ہو رہا ہے, پورا ایک سائیکل میئر ہو رہی ہے کہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے اس پروڈکٹ کو بننے میں. اور یہ کوئی انسان بیٹھ کے ویڈیوز نہیں دیکھ رہا اوپر کے اچھا اتنا ٹائم لگ رہا ہے, یہ بیسکلی کمپیوٹر ویژن ماڈلز جو ہیں وہ ایکشن ریکگنیشن کے تھرو میئر کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو کتنا پوری سائیکل میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انالیٹکس ملے گی, آپ کو کنسسٹینسی ملے گی, آپ کی پروڈکشن آؤٹ پٹس بہتر ہوں گی کیونکہ آپ فلاز دیکھ سکتے ہو, آپ بیسکلی پروڈکٹ کوالٹی امپروو ہوگی. اب ایک اور بھی اس کا فائدہ ہے کہ آپ کے مینوفیکچرنگ کمپنیز ملٹیپل ہیں, جیسے جو بڑے جو مینوفیکچرنگ ہوتے ہیں موبائل وغیرہ, آپ اکراس ملٹیپل مینوفیکچرنگ جو ہے آپ کمپیئر کر سکتے ہو ان کو کہ یار ادھر پروسیس جو ٹائم ہے پروسیس کو اتنا لگ رہا ہے, ادھر اتنا لگ رہا ہے, تو کیوں ہے, تو بہتر آپ کو انالیٹکس ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ملٹیپل انڈسٹریز میں دنیا میں لگا ہوا ہے. اور اس پہ جو کمپنی کام کری ہے وہ درشتی.ai ہے, یہ ایک انڈین اسٹارٹ اپ ہے جو کہ گلوبل ہے. سو بیسکلی اس میں جو ڈینسو کا بھی ان کے کمنٹس ہیں کہ درشتی's continuous data creation offers productivity insights and quality metrics that help us make better decisions faster. تو quality metrics provide ہو رہے ہیں کیونکہ کیمرا اور انالیٹکس کا فائدہ یہ ہے کہ کنٹینیوس آپ کو انالیٹکس مل رہی ہے لوگوں کو. سو دیٹ از ویئر جو آپ کو فائدہ ہوا ہے. انیشلی سمجھ نہیں آتا کہ یار کیمرا اوپر ہوگا, نیچے مینوئل اسمبلی ہو رہی ہے تو کیا فائدہ ہے, بس مانیٹرنگ ہو رہی ہے. لیکن جو لانگ ٹرم میں جب آپ اس کو میئر کرتے ہو تو یہ بیسکلی آپ انالیٹکس نکال کے اس سے ایکشنیبل آپ ایکشن لے سکتے ہو جو کہ ٹوٹل آپ کا پروڈکٹیوٹی انکریز ہو, ریونیو انکریز ہو. اب اگلے میں آتے ہیں ہم آٹونومس ٹرکس. اب آٹونومس ٹرکس پہ سب سے پہلے میں ٹو سمپل کو ایکسپلین کروں گا. ٹو سمپل جو ہے بیسکلی ایک کمپنی ہے جو آٹونومس ٹرکس میں کام کر رہی ہے, اور بیسکلی دنیا میں جو فلیٹ ہے وہ مطلب سامان ادھر جاتا ہے, سٹی انٹر سٹی ٹریول ہوتا ہے اور ہائی ویز میں کافی ٹریولنگ ہوتی ہے. تو آٹونومس کارس کا تو دنیا میں کنسیپٹ چل رہا ہے, اور لیکن اس پہ جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹو سمپل والے یہ کہتے ہیں کہ جو آٹونومس ٹرکس ہیں چونکہ زیادہ ٹریول ہائی ویز میں ہوتا ہے تو ہائی وے کو ہم آٹومیٹ کرتے ہیں. تو بیسکلی ٹو سمپل اس پہ کام کر رہا ہے. ایگزامپل ایکسپلین کرنے سے پہلے میں اس میں ٹو سمپل کا یہ ہے کہ ٹو سمپل کا ٹیسٹ ٹرائل ہوا. انہوں نے اپنے ٹیسٹ ٹرائل کیے, جو ایک کمپنی تھی گیومیرا کمپنیز, بیسکلی یہ بہت بڑی فوڈ کی کمپنی ہے. انہوں نے اپنے ٹیسٹ ٹرائل کیے واٹر میلنس کو, ایک 4 اسٹیٹس یو ایس کی 4 اسٹیٹس ہیں اس میں سے اس کو پاس کیا, اور پھر اس پہ کچھ انہوں نے ریزلٹس آئے کہ 1450 کلومیٹر جو ہے ہائی وے ٹریول ہوا. اور بائی لا جو ہے آپ جو ہے ہیومن ڈرائیور ہونا چاہیے, بیٹھا ہونا چاہیے, لیکن وہ آپریٹ نہیں کر رہا ہوگا فی الحال. تو انہوں نے جب اس کو میئر کیا تو دیکھا کہ 14 hours 6 minutes میں یہ ٹریول کمپلیٹ ہو گیا بائی آٹونومس ٹرکس, اور 24 hours 6 minutes ہیومن کو لگتے تھے. دیٹ از 42% فاسٹر. تو اس میں جو پوائنٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو ہیومن ہے ان کو ایموشنز ہیں, نیند آتی ہے, کھانا کھاتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, لیکن جو آٹونومس جو اے آئی بیسڈ کمپیوٹر ویژن الگورتھمس ہیں مطلب دے کیپ امپروونگ. جیسے جیسے گاڑی زیادہ چل رہی ہے, فلیٹ بڑھ رہی ہے, ایک سینٹرل برین ہوتا ہے جو اے آئی سے آپ اس کو ٹرین کرتے رہتے ہو, ماڈل بہتر ہوتا جاتا ہے, بہتر ہوتا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت اچھی ایکوریسی سے ہیومن لیولس اس کو کراس کر جاتے ہیں. تو اس پہ ملٹیپل کمپنیز کام کر رہی ہیں, ٹو سمپل, کوڈیاک اور امباک. اور ٹو سمپل کا اگر میں بتاؤں تو ان کا $1 بلین ابھی ان کی انہوں نے ریز بھی کیا اور آئی پی او بھی ہوا ہے بیسکلی. اور ان کی جو ڈیٹ ہے جو ایگزیکٹ جب یہ ٹیکنالوجی آن روڈ آ جائے گی آن ہائی ویز
وہ ہے 2024 جو کہ مطلب ان کی ریڈی ہے, ٹیکنالوجی ان کی ریڈی ہے, اپروولس چاہیے ان کو. اور ٹرکس جو ہیں بیسکلی آٹونومس ٹرکس وہ زیادہ فیزیبل ہیں فی الحال, کیونکہ ہائی وے ڈرائیونگ ہے, ہائی وے میں پیڈسٹرین کراسنگ نہیں ہے یا اور کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں. تو مطلب ایز اگر کار ہو جیسے ٹیسلا دنیا میں چل رہی ہے, اگر سٹیز ہوں ظاہر سی بات ہے پیڈسٹرین کراسنگ ہو رہی ہے, کنٹینیوس انوائرمنٹ بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے, لیکن ہائی ویز میں چیزیں کانسٹنٹ ہے. تو ان دا فرسٹ رن ٹو سمپل جو ہے ہائی ویز میں اس ٹیکنالوجی کو 2024 میں ڈپلوائے کرے گی. اب ایگزامپل ہے ریٹیل پہ آئے. اب بیسکلی ریٹیل یہ آف لائن ریٹیل ہے. اب آف لائن ریٹیل میں آپ سوچیں گے یار کیا کام ہو رہا ہے, اے آئی کا مطلب کیا یوز کیس ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ یہ پکچر دیکھیں تو اس میں آپ کو تھوڑا ایویڈنٹ ہو رہا ہے کہ کیمراز سے بیسکلی ہیومنس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے, جو آف لائن جو ریٹیل شاپ جیسے کھاڑی آؤٹ فٹرز میں جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں تو ان کو میئر کیا جا رہا ہے. لیکن اب انیشلی اگر آپ سوچیں تو آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کہ یار کیمرا میں اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کوئی اتنا اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہے, لیکن اس کا ایڈوانٹیج اس کیس اسٹڈی سے آئے گا. اب لیجنڈ ورلڈ وائڈ بھی ایک کمپنی ہے جو کہ جنہوں نے اپنے کمپیوٹر ویژن اکوپ کیے کیمراز اور سینسرز اپنے جو فزیکل اسٹور ہے, جو آؤٹ لیٹس ہیں, انہوں نے ادھر ڈپلوائے کیے. اور مطلب شروع میں تو ظاہر سی بات ہے فائدہ آپ کو اتنا نظر نہیں آتا, لیکن جب انہوں نے ڈپلوائے کیے اور انڈرسٹینڈ کیا, جب ڈیٹا جنریٹ ہوا اور پھر فیچرس کیا تھے اس کے پہلے, فیچرس یہ تھے کہ وہ میئر کر رہے تھے آڈینس کو. اب جب آپ کی کمپیوٹر ویژن بیس آپ کے جو کیمراز لگے ہیں ان میں کمپیوٹر ویژن الگورتھمز رن ہو رہے ہیں, وہ کیا کیا میئر کر سکتے ہیں. وہ میئر کر سکتے ہیں کہ جینڈر کیا ہے, بندہ جو مال جو آؤٹ لیٹ میں وزٹ کیا ہے اس کی ایج کیا ہے, اس کا ٹریجیکٹری کیا ہے, اس نے کدھر کدھر وزٹ کیا, اور اوور آل ہیٹ میپ آپ نکال سکتے ہیں. اگر آپ اس میں پکچر میں دیکھیں تو ہیٹ میپس ہیں کہ لوگ زیادہ تر کدھر وزٹ کر رہے ہیں. تو سولوشن ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے جب ڈسکور کیا کہ ان کا اسٹور کا لے آؤٹ تھا وہ باٹل نیک تھا, وہ انہوں نے کیسے ڈسکور کیا. جب انہوں نے جو جینڈر کیمرا کے تھرو جینڈرز انہوں نے نکالے لوگوں کے اور ان کی ٹریجیکٹری دیکھی, انہوں نے دیکھا کہ یار مین جو تھے وہ وومن کلوتھنگ میں براؤز کر رہے تھے, یعنی کپڑے وغیرہ دیکھتے تھے اور اس کے بعد وہ باہر نکل جاتے تھے. مطلب ان کی جو سیلس تھی وہ ڈاؤن تھی میل کی. تو وہ کیوں ڈاؤن تھی, جب انہوں نے ڈیٹا کی انسائٹ سے اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ یار جو لوگ اسٹور کو چھوڑ رہے ہیں ان کو ایویڈنٹ نہیں ہے کہ جو مین کا ہے وہ تو اوپر ہے. تو انہوں نے پھر جو اس کا فکس کیا, انہوں نے یہ کیا کہ جو نیویگیشن سائنس ہیں اس کو انہوں نے ایویڈنٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ اوپر جو ہے مین کا ایریا ہے, نیچے جو ہے فیمیلس کا ایریا ہے. اور اس طرح بہت زیادہ یوز کیسز آپ بیسکلی اس کے لیے ریٹیل اینالسٹ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو بیٹھ کے دیکھے اچھا جو آؤٹ لیٹ ہے اس کا کیا ہونا چاہیے, اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, کون سی چیز کدھر ہونی چاہیے. لیکن اس میں اے آئی کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ اس کو ڈیٹا ڈریون کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میئر کرو لوگوں کو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے, کس پروڈکٹ میں زیادہ انٹریکشن ہے, لڑکیاں کدھر جا رہی ہیں, بچے کدھر جا رہے ہیں, ایڈلٹس کدھر جا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو انسائٹس ملتی ہیں, آپ ڈیٹا ڈریون ڈیسیژنز لے سکتے ہو. سو یہ کمپیوٹر ویژن کا یوز کیس ہے. اس میں دو کمپنیز جو ہے انیشلی میں نے سرچ کے اس میں کام کری ہے, ایڈلیٹک.ai ہے, ویزو.ai ہے. اب آپ سوچیں گے کہ دس از مطلب سم تھنگ کہ باہر کسی ڈیولپ کنٹری میں ٹیکنالوجی ڈپلوائڈ ہوگی, لیکن جہاں تک مجھے اس کا پتہ لگا ہے دس از ٹیکنالوجی آلسو ڈپلوائڈ ان پاکستان. اب ایگزیکٹ برانڈس مجھے بھول گئے کون سے ہیں, کھاڑی آؤٹ فٹرز یہ برانڈس ہیں جو بیسکلی ریٹیل آپ کے برانڈس ہیں جو اسٹورز ہیں اس میں ٹیکنالوجی ڈپلوائڈ ہے, اور وہ اسٹڈی کر رہے ہیں یار لوگ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کے آؤٹ لیٹ کے ساتھ. اور اس میں اور بھی بڑے یوز کیسز ہیں کہ پرسنلائز ایڈز ہیں کہ جو ٹی وی اسکرینز ہیں اس کو پرسنلائز ایڈس کیا جائے کہ اگر میلز آ رہے ہیں تو ایڈس چینج ہو جائیں, فیمیلز آ رہی ہیں زیادہ تو ایڈس چینج ہو جائیں. تو یہ بھی یوز کیسز ریٹیل اے آئی میں کافی دنیا میں یوز ہو رہے ہیں. جو آخری ہے وہ ہے لاسٹ مائل ڈلیوری. اب بیسکلی دنیا میں لاسٹ مائل ڈلیوری عموماً ہیومنس ڈلیور کرتے ہیں, قریب ایریاز ہوں ڈلیوری کا ہیومنس ہوتی ہے. اب ایک کمپنی ہے اسٹارٹ اپ Nuro.ai جو بیسکلی یہ آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں ان ہیوسٹن, جو کہ آپ کی پزا ڈلیوری ڈومینوز ہے, یہ ساری اس کے تھرو جو ہے ہیوسٹن میں اس کے تھرو ہوتی ہے اور یہ اسٹارٹ ہو چکی ہے. سو دس بیسکلی یہ آٹونومس روبوٹس ٹائپس ہیں جو کہ کمپیوٹر ویژن کو یوز کر رہے ہیں, جو ان کا جو میکینزم ہے یہ روٹس کو فالو کرتے ہیں,
environment کو perceive کرنے کے لیے computer vision, AI algorithms, object detection, segmentation اور یہ algorithms ہوتے ہیں کو use کرتے ہیں. اور Amazon Scout ہے, یہ بھی ابھی تھوڑا سا ریسرچ فیز میں 1-2 سال تک اس کی بھی لانچنگ ہے. بیسکلی یہ بھی پیکج ڈلیوری ہے کہ لاسٹ مائل پہ بجائے کہ انسان ڈلیور کرے کہ آپ روبوٹس کو لیوریج کرو اور کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی کو اس پر یوز کرتے ہیں. اینڈ میں تھینک یو اور Karachi.ai نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. اور تھوڑا سا میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ Karachi.ai کا بہت اچھا انیشیٹو ہے اور چونکہ آج انڈیپینڈنس ڈے بھی ہے اور ہم سب کو میرا اے آئی ریولیوشن دنیا میں آ رہی ہے کہ اگر اس کو ہم نے پاکستان میں لانا ہے تو ہمیں اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا کہ آپ سافٹ ویئر انجینئرز ہوں, آپ نان اے آئی میں ہوں, تو ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا بجائے کہ اینڈ میں ہم زبردستی ہم پہ امپوز کی جائے. تو ہم سب کو اس پہ جو ہے ایک اوپن مائنڈ ہو کے اس ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا چاہیے. تھینک یو. اینی کوشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Thank you so much, Ahmad, for sharing your thoughts, and it was a wonderful presentation کہ کس طرح سے computer vision جو ہے وہ بہت سارے ایریا کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اینڈ جب بات کرتے ہیں کہ اے آئی ڈسٹرب کر رہی ہے سپلائی چین اور مارکیٹنگ کو, تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف ہم کنونشنل کوئی الگورتھمس کو رن کرے ہوں گے, بلکہ اس میں پھر آپ کے پاس ڈیوائسز بھی آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کمپیوٹر ویژن از ون آف دا ایگزامپل جہاں پہ آپ ویڈیو کیپچرنگ یا امیج کیپچرنگ کے ذریعے اس طرح سے آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں کو optimize کر سکتے ہو, and you can actually replace human in that part so that human can actually be involved into decision making and more strategic role rather than going through a thing of like robotic thing. جتنی بھی چیزیں ریپیٹیبل ہیں اور بورڈم والی ہیں وہ روبوٹس اور اے آئی کو دے دی جائے, اور کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ والی ہے وہ سارے ہیومنز اڈاپٹ کر لیں, تو اس سے جو ہے وہ اپلفٹمنٹ ہوگی. اوبیسلی بزنس کی گروتھ بھی وہیں سے آتی ہے. تھینک یو سو مچ اماد. تھینک یو. کوئی کوشچنز ہیں تو پوچھ لیں ورنہ. We are doing a like 2 to 3 minutes session of the questions کیونکہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم لیٹ ہے. سو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز ڈراپ ان the chat. والنٹیئرس پلیز یوٹیوب سے اگر کوئی سوالات آتے ہیں تو پک کر لیں. اور بیسکلی کمپیوٹر ویژن اور اے آئی ان سب کا یہ ہے کہ آپ بیسکلی ہیومنس کو ہی آپٹیمائز کرو. مطلب ایک طرح سے ہیومنس اپنا جو ریپیٹیٹیو ٹاسک ہے بجائے کہ ہیومنس کہہ رہے ہیں آپ اس کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہو مشینز میں کہ یار مشینز جو ہیں وہ ٹیک اوور کریں اور یہ جو ٹاسک ہیں ریپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں تو وہ ہیومن ہم بڑے ہیومنس جو ہیں وہ بگر ڈیسیژنز ہیں جو لینے کے ہیں جو کریٹو ہیں جس میں اے آئی فیل ہو رہی ہے فی الحال, وہ ڈیسیژنز ہمارے ریپیٹیٹیو مینوفیکچرنگ میں ڈیفیکٹ ڈیٹیکشن یہ اے آئی یہ کنٹرول کر سکتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں کہ بزنسز کو بھی ہیں, اور کرونا بھی آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن ہے تو مطلب لمیٹیڈ آپ لوگوں سے آپریٹ کر سکتے ہیں. سو ون آف دا کوشچن دیٹ از کیم کہ جس طرح سے ہم لائک جب بات کرتے ہیں مشین لرننگ کے کنوینشنل ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس کچھ فیچرز ہوتے ہیں, اس کے اگینسٹ میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹارگیٹ ویلیوز ہیں اور پھر ہم اس طرح سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. تو کمپیوٹر ویژن کی جب فیلڈ میں آتے ہیں تو وہاں پہ یہ ٹریننگ کا جو اسٹیپ ہے وہ کس طرح سے یونیک ہو جاتا ہے یا الگ ہو جاتا ہے یا وہی ہوتا ہے؟ اب بیسکلی جو سمپل ایم ایل میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایگزامپل اسٹرکچر ڈیٹا ہے تو آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں فیچر انجینئرنگ میں آپ کا موسٹ ٹائم لگتا ہے کہ آپ فیچر انجینئرنگ کی جائے فیچر انجینئرنگ اور پھر اس کے بعد ماڈلس ٹرین ہوتے ہیں اور تھوڑے سے جی پی یو انٹینسو بھی نہیں ہوتے آپریشن زیادہ تر یہ جو سمپل اسٹرکچر ڈیٹا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کمپیوٹر ویژن کی سائڈ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک تو انٹینسو تھوڑی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا ایڈوانس لیول پہ کریں آپ کو جی پی یوز کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس میں اس کی ٹریننگ کے تھوڑا سا چینج ہے ٹریننگ. اب بیسکلی ہوتا تو یہ اسٹرکچر تو وہی ہے, پائپ لائنس تو آپ کی وہی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ امیج ڈیٹا آ گئے ہیں تو امیج میں زیادہ تر ٹائم آگمنٹیشنس کے امیجز جو ٹرین ہو رہا ہے ماڈل اور اس کی آگمنٹیشنز آپ کرو گے, پھر ایکوریسیز میئر کر کافی ٹریننگ میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اور آبجیکٹ ڈیٹیکشن مطلب مختلف اس کے اپروچز ہوتی ہیں کہ آپ آبجیکٹ ڈیٹیکشن کرنا چاہ رہے ہو, پہلے تو آپ پرابلم کو میپ کرو گے, یعنی کہ آپ آبجیکٹ ڈیٹیکشن کرنا چاہ رہے ہو, آپ ڈیٹیکٹ ڈبے بنانا چاہ رہے ہو کہ یار یہ گاڑی ڈیٹیکٹ ہو, آپ سیگمنٹیشن کرنا چاہ رہے ہو کہ نہیں ایگزیکٹ باؤنڈری بھی بنے کہ یہ آبجیکٹ ادھر ہے پکچر میں,
تو اس میں ملٹیپل طریقے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ون آف تھنگ یہ ہوتی ہے کہ پرابلم میپنگ جو ہے تھوڑی سی مشکل اکثر ہو جاتی ہے کہ کیا اس کو پرابلم کس طرح ڈیل کریں. جو جیسے اگزامپل ہمارا یوز کیس تھا، ہم کام کر رہے تھے آٹونومس بیسکلی روڈ کی لینس ڈیٹیکشن ریئل ٹائم، اور اس پہ تو اس پرابلم اور کاؤنٹنگ بھی کہ روڈس میں بیسکلی کتنی لینس ہیں، تو اس کو پرابلم کو سوچنا کہ یار کیسے اے آئی سالو کرے گی، کیا اس کو آبجیکٹ ڈیٹیکشن کریں، کیا سیگمنٹیشن کریں، کیا ڈیٹیکٹ کریں، کیا لین مارکنگس ڈیٹیکٹ کریں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کافی پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے، آپ کو ان ڈیپتھ جانا پڑتا ہے ویژن میں. لیکن دس از ون آف انٹرسٹنگ فیلڈ، اور دس از مطلب آئی تھنک بہت اس میں فیوچر بھی ہے. اور ایک سوال ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کیمرا جی بتائیں. موشن ڈیٹیکٹرز موجود ہیں اور جو کہ ہو رہے ہیں، تو آپ کو پوٹینشیلی کوئی آپ کی اپنی نالج ہو جس کے حساب سے ہمیں یہ ٹیکنالوجی بہت جگہوں پہ کہیں دکھتی ہو، یا کوئی ایسے آپ جانتے ہیں جہاں پر یہ چیز ہو رہی ہو پاکستان میں؟ پاکستان میں جو ریٹیل میں جو آپ کی ہے ریٹیل اے آئی وہ یوز کر رہی ہے ویژن ٹیکنالوجی کو. ایگزیکٹ برانڈ مجھے نام ذہن سے نکلے ہوئے ہیں، ہارڈی آؤٹ فٹ کافی زیادہ برانڈز یوز کر رہی ہیں. موشن ڈیٹیکشن کی اگر آپ بات کریں تو موشن ڈیٹیکشن تو اکثر فلاڈ بھی ہوتا ہے، وہ مطلب کچھ چیز ہل رہی ہے وہ چل جاتا ہے. اور آپ کو ڈیٹیل انسائٹس چاہیے ہوتی ہیں. آپ کو صرف یہ تھوڑی چاہیے کہ بندہ پاس ہوا، آپ کو یہ چاہیے کہ اس کا جینڈر کیا ہے، اس کا ایج گروپ کیا ہے، اس کی ہائٹ بھی آپ یہاں سے نکال سکتے ہو، اور بہت زیادہ اسٹیٹس، اس کی ٹریجیکٹری کیا ہے، وہ کدھر سے لے کے کدھر تک گیا ہے، اس کی ٹریولنگ کس نے کدھر کی ہے، وہ کس ایریا میں کتنی دیر کھڑا ہوا ہے. یہ بھی آپ اس طرح کے ان ڈیپتھ اسٹیٹس نکال سکتے ہو. بلکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس پروڈکٹ پہ کتنی دیر لے گا. تو اس طرح کی جو انسائٹس ہیں وہ آپ کو مطلب ہمیں انیشلی تو سمجھ نہیں آتا، لیکن جو بگر ڈیسیژنز ہوتے ہیں جب آپ نے پروڈکٹ کی پلیسمنٹ کرنی ہو، آپ اگر اس سائٹ پہ ہو تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بہت بڑے ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور یہ ریونیو انکریز کرتے ہیں بہت حد تک. Okay. So one of the last questions that has come is like around the privacy. Computer vision کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ like ایک کھاڑی ہے یا کوئی بھی، میں کسی کا وہ نام نہیں لے رہا، جسٹ ان بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ریٹیلر ہے اور وہ کیپچر کر رہا ہے آپ کی اسٹریم کو، تو پرائیویسی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ کمپیوٹر ویژن اٹسیلف ڈیلز کے بندے کی پرائیویسی کی بریچ نہ ہو اور انسائٹ بھی مل جائے، تو ہاؤ از دس بیلنس از کریٹڈ؟ بیسکلی پرائیویسی میں زیادہ تر ایشوز تب آتے ہیں جب آپ فیشل ریکگنیشن یوز کر رہے ہو. اس کو میں نے اپنی سلائڈ میں بھی کور نہیں کیا، اس لیے فیشل ریکگنیشن کی سائڈ پہ پرائیویسی ایشوز آ جاتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹ بندوں کو جو ہے دیکھ رہے ہو کہ یار کون آیا تھا، مطلب عماد آیا تھا، میسم آئے تھے، کون آیا تھا مال میں. تو دیٹ تب جو ہے تھوڑے بہت پرائیویسی کنسرنس آ سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے ڈیٹا کو اسٹور اتنا نہ کرو، مطلب آپ ڈیٹا کو اسٹور نہ کرو. آپ بیسکلی جو ہے صرف انسائٹس اپنے پاس سیو کر رہے ہو کہ یار جینڈر میل آیا تھا، اس کی ایج یہ تھی. مطلب یو آر ناٹ بیسکلی میجرنگ کہ کون آیا تھا، مطلب اس اور بیسکلی آپ ڈیٹا کو اسٹور بھی نہیں کر رہے، آپ صرف انسائٹس نکال رہے ہو، اور وہ ریئل ٹائم میں انسائٹس ہوتی ہیں اکثر کہ مطلب اتنا تو آپ کے پاس اسٹور کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ ویژن کا جو امیجز اور ویڈیوز ہیں اتنی تو آپ کو اسپیس بھی اکثر نہیں ہوتی. تو آپ جو ہے سیدھا اس سے انسائٹس لو، سیدھا آن ایج ڈپلوائے کرو اے آئی کو، آن ایج جو ہے اس کا جینڈر نکالو، اس کا ایج وغیرہ یہ سب چیزیں نکالو اور ان چیزوں کو اسٹور کرو. لیکن دنیا میں اس کے ہیں مطلب ایگزامپل اگر آپ ٹیسلا دیکھتے ہیں، ٹیسلا بھی تو اس پہ کام کر رہا ہے، کمپیوٹر ویژن وہ سارا ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہے. تو کوئی اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں جس سے وہ میک شیور کرتے ہیں کہ وہ لمیٹڈ ڈیٹا بریچ، اکثر ڈیٹا جگہ اسٹور کرنا ہو، ایگزامپل ٹیسلا وغیرہ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں، لیکن ان کی پھر اپنی پائپ لائنس ہیں کہ کیسے کس نے وہ ڈیٹا دیکھنا ہے، اور وہ صرف چند ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں اپنے ماڈلس کو ریٹرین کرنے کے، زیادہ ڈیٹا نہیں رکھتے اور رینڈم ڈیٹا ہوتے ہیں. تو ایسی لائک کہ بہت سارے وینڈرز بھی اس چیز کو انفورس کر سکتے ہیں، اور لائک دیر شوڈ بی لائک جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے کہ اے آئی کو جو ہے وہ اپنے ملٹری کے اس میں استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ کنسورشیم بنا ہوا ہے، میکنگ اے کنسورشیم آؤٹ آف اٹ کہ آٹونومس روبوٹکس جو ہے وہ ملٹری کے اندر استعمال نہ ہو، بیکاز اوبیسلی وہ اگر لائک آؤٹ آف کورس ہو گئے تو اٹ وڈ بی لائک ڈسٹرکشن. تو اسی طرح سے آئی بلیو کہ کمپیوٹر ویژن کے اندر بھی بہت سارے ISO اسٹینڈرڈز ہی آ جائیں گے، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بات کہ یہ جو کمپنیز اسٹینڈرڈ لائک امپلیمنٹ کرتی ہیں وہی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتی ہیں، ورنہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریگولیشن آ رہے گی. لیکن آئی سی فیوچر میں بہت ساری پالیسیز آتی ہوئی دکھ رہی ہیں
جو کہ شاید پاکستان کے آنے میں وقت لگے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو انڈر ڈیولپ مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ R&D کرنے لوگ ڈیولپ مارکیٹ سے آتے ہیں تاکہ وہ ان کی ریگولیشنز اور کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں, اپنے کو ٹرین کرتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں ڈیولپ نیشنز کے اندر. تو دس از اے تھنگ, بٹ آئی سی اے لاٹ آف تھنگس جو کہ پاکستان بھی میرا خیال ہے ایسے سے کام کر رہا ہوگا, کیونکہ ساری جو اسٹریٹجک ڈیسیشن میکنگ یا ایسیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی پوری دنیا کو کہ ہم یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پہ کام کریں گے. تھینک یو سو مچ اماد فار ویلیبل ٹائم, اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ نے سیشن انجوائے کیا ہوگا اور آگے والے اسپیکرس کو بھی سنتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.